بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ یہ قرآن مجید کا 8واں پارہ ہے اور سورہ اعراف کی چند آیتیں۔ ان آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح ذکر کرنے سے پہلے ایک بات بالکل صاف کر دوں کہ آج 2 یا 3 باتیں بڑی کڑوی آنے والی ہیں، چونکہ 2 یا 3 دن سے بہت سی چیزیں مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد ایسی ہو رہی ہیں جس میں بڑے بھی شامل چھوٹے بھی شامل اور قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بات پہنچانا، عمل کرنا یا نہ کرنا یہ سننے والے کا کام ہے۔ بہرحال اب تک تو ہم نے روزانہ جتنی تشریحات سنی ہیں سب میں واقعات تقریباً آئے۔ آج ہلکا سا خاکہ قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے گا کہ جب سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی بن جائیں گے، جہنمی بن جائیں گے، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو بیچ میں لٹک جائے گی، ان کی نیکیاں بھی برابر، ان کی گناہ بھی برابر۔ اب وہ نہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ جہنم میں جا سکتے ہیں، تو وہ ایک الگ جگہ پر رہیں گے۔ بہرحال تو اس وقت کا نقشہ قرآن مجید نے بڑا پیارے انداز میں کھینچا ہے۔ ادھر جنتی ادھر جہنمی، دونوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی، اور دیوار پر چھوٹے چھوٹی جو برج بناتے ہیں جس کو عربی زبان میں اعراف کہتے ہیں، نگرانی کے لیے۔ پہلے زمانے میں قلعوں پر بنائے جاتے تھے نگرانی کے لیے، تاکہ اوپر کا دونوں سائیڈ کا نظر آئے دور تک کا۔ تو جو بیچ کے لوگ ہوں گے، گناہ برابر نیکی برابر، ان کو اس پر رکھ دیا جائے گا، اس لیے تاکہ وہ دونوں جانب کا نظارہ کریں، جنت کیسی اور جہنم کیسی۔ اب ان کی بات چیت سے پہلے قرآن مجید یوں کہتا ہے کہ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے، اور یاد رکھیں اس دیوار کے بیچ میں ایک دروازہ بھی ہوگا، اسی دروازے سے کہیں گے جنتی جہنمیوں سے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم سے جو ہمارے اللہ نے وعدے کیے تھے، میٹھے میٹھے پھل، باغات، جو چاہو وہ کھاؤ، ہمیں تو سب مل گیا۔ اب سوال کریں گے فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تمہیں بھی ملا؟ وہ کہیں گے ہاں ملا۔ کیا؟ خون، پیپ، آگ، دھواں، سب کچھ ملا جو ہمیں کتاب نے کہا تھا۔ اب اتنی بات چیت ہو رہی ہوگی فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، آواز آئے گی، ایک پکارنے والا پکارے گا اللہ کی لعنت تم ظالموں پر ہو۔ یہ بات چیت چل رہی ہے۔ اب ظالم کون ہیں اس کی تشریح قرآن کرتا ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو خود تو اللہ کے راستے کے کام نہ تو کرتے ہیں، جو کرتا ہے ان کو کرنے بھی نہیں دیتے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ٹیڑھی ٹیڑھی چیزیں اس راستے میں پیدا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، آخرت کو بھول بیٹھے۔ اس آیت کو میں اور آپ اپنے اوپر فٹ کریں۔ جو بھی کام نیکی کا ہمارے یہاں
سکون اطمینان سے شروع کوئی کرے یا کوئی کر رہا ہو، یہ ناممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی اس میں سے ٹانگ نہ اڑائے، بے سکونی پیدا نہ کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگ ظالم ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، ان دونوں کے درمیان ایک دیوار، یعنی پردے کی طرح ایک دیوار ہوگی جنتی اور جہنمیوں کے یہاں۔ اب ذکر آتا ہے جو مزے کی بات ہے سننے کی، اس دیوار پر رہنے والے لوگوں کا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، کچھ لوگ اس دیوار پر بھی ہوں گے، اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، کوئی جنتی ہو یا جہنمی ہر ایک کو پہچانتے ہوں گے۔ تو وہ اوپر سے آواز دیں گے دیوار والے جنتیوں کو، سلام علیکم، السلام علیکم۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو لالچ ہوگا، اللہ نہ تو میرے پاس کوئی گناہ ہے کہ میں جہنم میں جاؤں، رحم کر کے جنت میں ہی ڈال دے، اور انسان تو ہمیشہ سے لالچی ہے۔ تو یہ بیچ والے دیوار سے سلام کریں گے جنتیوں کو، سلام علیکم، سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیونکہ قرآن تو اشاروں میں بات کرتا ہے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، قرآن کہہ رہا ہے جنت میں ابھی جائیں گے نہیں، مگر دل میں لالچ آئے گا کہ اللہ اسی میں ڈال دے۔ اور جب ان کی نگاہ کو پھیرا جائے گا کہ ابھی تو ذرا مزے کی چیز دیکھیے، ذرا ادھر بھی دیکھو بائیں جانب، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، بھڑکتی ہوئی آگ دیکھیں گے بائیں جانب، تو کیا کہیں گے ایک دم؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، مولا ان سے بچا کے رکھنا، چاہے بیچ میں رکھ دے، جنت مت دے، مگر یہاں نہیں جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ یہ قرآن کی ایسی آیت ہے کہ جس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیوار پر جو لوگ رہیں گے وہ کہیں گے جہنمیوں سے، ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، تمہاری طاقت کہاں گئی، تمہارا مال کہاں گیا، دوسروں کو دین پر نہ تو چلنے دیا نہ خود چلے، تم نے دھمکیاں دیں، تم دھمکاتے رہے، وارننگ سننے دی ایمان والوں کو، تم پریشان کرتے رہے، تم نے مسلمانوں کی زندگی کو جہنم بنا دیا، کہاں گئی طاقت، کہاں گیا عہدہ، وما کنتم تستکبرون، جس پر تم اتراتے تھے۔ کیا آج کی حالت ایسی نہیں ہے، کرنٹ سچویشن ہمارے ملک کی ایسی بالکل کھلے عام حکمران جو معزز عہدوں پر فائز رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ میں بھیجو ہم بتائیں گے، کل کو سب سے سوال ہوگا، کہاں گئی طاقت، کہاں گیا عہدہ، کون بچائے گا؟ بس اتنی سی طاقت 60 سال کی، ہم سے ٹکراؤ گے تو ہم بتائیں گے کہ طاقت کسے کہتے ہیں۔ اللہ وہاں کہے گا وما کنتم تستکبرون۔ اسی لیے یہ آیت اتنی خطرناک ہے جگانے کے لیے کہ اگر کوئی مسلمان بھی آنکھ موند کر زندگی گزار رہا ہے، نہ غریب کی عزت کرتا ہے، بس انانیت میں ہم ہیں، ہم کچھ ہیں، ہم ہی تو ہیں، میں بڑا حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میں فلاں جگہ کا ذمہ دار ہوں۔ قرآن کہتا ہے تم کچھ بھی نہیں ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بہتے چکنے پانی سے ہم نے تم کو بنایا ہے، تمہاری حیثیت ہی کچھ نہیں، کس بات پر تم اتراتے ہو؟ تمہاری طاقت اتنی سی ہے، ہم طاقت دے دیں تو پلین اڑاتے ہو، ہم صرف لوز موشن لگا دیں تم بستر پر آ جاتے ہو، تمہاری طاقت اتنی سی ہے، صرف اتنی سی۔ اور انسان کی حالت یہ ہے ذرا سی طاقت مل جائے کسی چیز کا احترام نہیں کرتا، کسی چیز کا احترام نہیں۔ آپ یقین کریں ہماری ناکھوں نے ایسے ایسے مالدار یہی ایسے دیکھے ہیں کہ وہ غریبوں کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، اتنی گری ہوئی نگاہ سے، نہ کسی کی عزت نفس کا خیال۔ کم سے کم اتنا تو خیال ہونا چاہیے کہ سامنے والا کلمے والا ہے، غربت اپنے گھر سے لے کر وہ نہیں آیا، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ مال کا دینا نہ دینا وہ اللہ تو کہتا ہم کسی کو زیادہ دیتے ہیں، ہم کسی کو کم دیتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو مال کی بنیاد پر کسی کی بے عزتی کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کے رنگ کالا ہے تو اس کو چھوٹا سمجھنے والے؟
کسی کا خاندان اونچا نہیں ہے، کسی سے کچھ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تم تانے دیتے ہو اس کی غلطی کے، اس کے گناہ کے۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا کل قیامت کے دن۔ یہ آیت خالص ایسا نہیں کہ کافروں کے لیے ہو، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ پوچھا جائے گا جس طاقت پر تم اتراتے تھے، جس کا گھمنڈ تھا، کہاں ہے وہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، جو خون اور پیپ تمہیں کھانے کے لیے مل رہا ہے، کیا اسی کی قسمیں کھاتے تھے؟ آج کے زمانے میں مالدار مسلمان غریب مسلمان کو، یہ داڑھی والے مسلمان کو اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اللہ رحم کرے۔ شرعی لباس والوں کو اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور زبان سے وہ جملے، چاہے وہ سب کے سامنے نہ کہیں، ایسے جملے سنے جاتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، ان کو کون دے گا، ان کی عزت کون کرے گا۔ شریعت پر چلنے والے لوگوں کو اپنے لوگ تانا دیتے ہیں، اپنے پیٹھ پر خنجر گھونپتے ہیں، انہیں کو قرآن کہہ رہا ہے اسی کی قسمیں کھاتے تھے تم، یہی تھی تمہاری جاب، یہی تھا تمہارا پیسہ، کہ تم یوں کہا کرتے تھے ان کو تو کچھ بھی نہیں ملنے والا، لا ینالہم اللہ برحمہ۔ اس کے بعد جب یہ بات چیت چل رہی ہوگی، ان کے بارے میں فیصلہ آئے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، یہ دیوار والے بھی چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، بڑی نازک آیت ہے، فرمایا جب جہنمی آگ میں جل رہے ہوں گے، پیپ اور کانٹے دار کھانا ایسا کہ جس سے اتڑیاں باہر آ جائیں، ویسا ان کو مل رہا ہوگا۔ جب ان کو برداشت نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے جنتیوں سے، ارے ظالموں اتنا تو رحم کرو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ يَنَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، آگ بھڑک رہی ہے، ذرا پانی ڈال دو، کچھ دیر کے لیے تو سکون ملے گا۔ کہ آپ تصور کر کے دیکھیں کیا حالت ہوگی۔ وہ بھیک مانگیں گے پانی کے چند قطروں کی، بارش کی، کہ تھوڑے سے ٹپکا دو، بس ذرا سا سکون مل جائے گا۔ اس کے بعد آواز آئے گی، قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، پانی ہو یا جنت کا کھانا یہ تم پر حرام ہے۔ کیوں؟ ہم نے تمہیں دنیا میں بڑی مہلت دی تھی، ہم نے کسی کو 50 سال دیے، کسی کو 60 دیے، کسی کو 70 دیے، تمہیں بڑا سمجھایا گیا، چیخنے والے چیختے رہے، محبت سے سمجھانے والے سمجھاتے رہے، مگر تم اپنی طاقت، اپنے پیسے، اپنے عہدے کے گھمنڈ میں واپس نہیں آئے۔ اب ہمیشہ کے لیے اسی میں رہو۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم کی آگ اور اس کے عذاب سے، اور اللہ تبارک و تعالی ان آیات کو سمجھنے اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔